الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مبارک محفل میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ جیسے والدین اور اولاد جو ہے ان سے گفتگو کروں اور ایک کوئی نصیحت کی جو گفتگو ہے وہ اگر اس محفل میں کی جائے تو شاید زیادہ مناسب ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ نصیحت کرنا بہت آسان ہے مگر اسے قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمیں کہاں لے جا چکی ہیں، اور اس موقع پر ایسے لوگ جن کا ذوق یا ٹیسٹ کچھ ایسا ہو کہ وہ اپنی ہی راہ کو متعین کر چکے ہوں اور اپنی اولاد کے بارے میں وہ کچھ فیصلہ کر چکے ہوں کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی مستقبل میں ہوتا ہے وہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، مگر ہم اپنے ذاتی کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے میں کامیاب بنانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، مگر بچوں کو وقت ہی سکھا دے گا اور بچے وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل بھی جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دین کی جو نصیحت ہے وہ بعض اوقات کڑوی بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک کنبہ بنایا ہے، ہمیں اولاد نصیب کی ہے، اور اس اولاد کی کچھ ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ ہم ضرور یہ جانیں کہ ہم والدین ہیں اور بچے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہیں۔ ان بچوں کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ نے ہم سے ضرور پوچھنا ہے، اور بحیثیت والد کے اور ذمہ دار کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں تاکہ کل کو رب کے حضور میں سرخرو ہو سکوں۔ یہ علم کوئی فضول علم نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو انسان سیکھے، بڑا کامیاب اور مبارک علم ہے۔ انسان اپنی ہستی کو اس وقت بروئے کار لا سکتا ہے جب کہ اس نے اپنی جوانی کو کچھ سیکھنے سکھانے میں گزار دیا ہو۔ 25 سال کی عمر میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد 25 سال میں اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اس کا ایک کنبہ بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو اسی اولاد کے ساتھ اور اپنی جاب کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ وہ اپنے وقت کو گزارتا ہے جو بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ 25 سال وہ بھی گزر جاتے ہیں، اور اگلے 10 سال بچوں کو سیٹل کرنے میں، ان کی شادی کرنے میں، ان کو آباد کرنے میں انسان اپنا وقت گلا دیتا ہے، اور 60ویں سال میں وہ خود ریٹائر ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔ دیکھا جائے تو یہ 25 سال جو ہم شادی کے بعد گزارتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جو بڑا قیمتی ہے اور ہماری توجہ کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ یہ اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے ہیں۔ ان بچوں کی کیا کیا ذمہ داری ہیں جن کو میں جانوں؟ کیا مسلمانوں کے لیے شریعت کوئی ایسی چیز ہے جو انتہائی مشکل ہو یا مسلمان نہ جانتے ہوں؟
مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج ہماری صورتحال جو ہے پوری یعنی مسلم ورلڈ میں اپنے مستقبل کو ہم اپنے بچے نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے بس صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے مستقبل کے لیے نسلیں تیار کرتی ہیں، مگر ہم خود کو تیار کرنے میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میرے پاس یا کسی کے پاس 10 بندوقیں ہی کیوں نہ ہوں اور ان کو چلانا بھی کیوں نہ جانتا ہو، لیکن جب شیر اس پر حملہ کرتا ہے تو عین اس وقت پر وہ اپنی ان بندوقوں کا استعمال نہیں کرنا جانتا، تو ایسی بندوقوں کا کیا فائدہ؟ ہمارے ارد گرد کتنے بھیڑیے ہیں، کتنے خطرناک مواقع ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ہم جانتے بوجھتے اپنے علم سے ان کا کام نہیں لے رہے، ان کا استعمال، اپنے علم کا استعمال ہم صحیح نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ ہم افسوس کے ہاتھ ملتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا، ہم نے کیا چاہا تھا، کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں، مگر ہو کیا گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا جب آخری وقت آیا، شاگرد بہت ہی افسوس کے ساتھ ان کو قبر میں دفنا کے جب واپس آئے تو کسی ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور سوال یہ کیا، مل خبر ابو القاسم، یہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا کچھ بیتا؟ تو فرمانے لگے، طاحت العبارات و فنیت الاشارات، جو عبارتیں، جو جملے، جو خوبصورت گفتگو ہم لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے یا لکھا کرتے تھے، وہ سب بھگ سے اڑ گئیں۔ وفنیت الاشارات، اور جو اشارے جن کے دعوے ہم دنیا میں کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس چیز کا اشارہ ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا اشارہ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو گئے، وہ کام نہ آئے وہاں۔ وما نفعتنا الا رکعات، اور اگر ہمیں کسی چیز نے فائدہ پہنچایا تو صرف ان رکعتوں نے پہنچایا جو رکعناہا فی جوف اللیل، جو رات کے اندھیرے میں ہم نے رب کے آگے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں سجدہ ریز ہو کے پڑھی تھی۔ فرض کے بعد یہی تھوڑا سا کام تھا جو ہمارے کام آیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہم دنیا میں کر گئے، وہاں وہ کچھ کام نہ آیا۔ بات اصل عمل کی ہے، بات اصل شوق کی ہے۔ اس لیے ہم جتنے مسلمان ہیں، دین ہمیں ابھارتا ہے اس بات پہ کہ ہم اچھے عمل میں مفلس نہ بنیں اور اپنے حالات سے بے خبر بھی نہ ہوں۔ میں خود الرٹ رہوں اپنے بارے میں بھی، اپنے گھر کے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی۔ آج ہمارے بچے اسکول سے جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھ سکیں بیٹا کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا تم نے جانا، کیا اس کا ذہن بن رہا ہے، کون اس کے ذہن میں کیا کچھ ڈال رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسکولوں کی جو حالت ہے اور جو ٹیچرز ہیں وہ کیا کچھ بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں، ان کی کیسی ذہن سازی کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہم کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں، مگر یہ نقصان ہمارا ہے، ہماری مستقبل کی نسل کا ہے، جس کی فکر اگر ہمیں ہو تو ہم شاید احتجاج کریں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو گانے سکھائے جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو ناچ سکھایا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں، معلوم نہیں کیا کیا کورسز ہیں جو شروع کر دیے گئے ہیں، مگر ہم ہیں خاموش ہیں۔
حس جو ہے نا، دین کی حس، وہ ہم سے چھین لی گئی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس میں آپ شامل نہیں ہیں، میں بھی شامل ہوں، حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے اصل بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میں کتنے بھی علمی مسائل پڑھ لوں، ہزاروں مسائل پڑھ لوں، جب تک میں ان پر عمل نہیں کروں گا ان مسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیکھنے کا۔ اس لیے والدین کے بارے میں ہماری شریعت نے بڑے ہی بہترین کچھ اصول بتائے ہیں کہ ان کو بھی یہ اپنانے چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اپنانے چاہیے، اور ان کی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے اپنائے۔ یہ کہیں سے نہیں ملیں گے وہ گر اصول۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ گر اگر ہم اپنا لیتے، یہ اصول اگر اپنا لیتے، تو آج ہمیں اگلی نسل کی فکر نہ ہوتی۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے سب سے پہلے اگلی نسل کی تعلیم کا بہترین بندوبست بھی کیا ہے کہ ان کو ہم نے کیا سکھانا ہے، کس طرح کا کلچر دینا ہے، کیسی ان کی زبان ہوگی، کیسے ہمارے آداب ہوں گے، کیسے ان کی اولاد کی گفتگو ہوگی، ہم آپس میں کیسے رہیں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو قومیں سکھاتی ہیں، اور جن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں والے اصول ہیں، بس یہ عمل کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ یہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے، باقی سب اسلام ان کے پاس ہے۔ تو سوال یہ کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم کس کے لیے ہیں؟ صرف دوسروں کی نقالی کرنے کے لیے؟ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ضرور سوچیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ حقیقت یہی ہے کہ دیکھنے میں یہی عام پتہ چل رہا ہے، میں ذرا تھوڑا سا باہر آتا جاتا ہوں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ ایسی تعلیم کے لیے بھی مقرر کیا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں یہ تعلیم حاصل کریں اور ایکسپرٹ بنیں، اور اس میں انہیں کوئی بھی ایسی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہم پی ایچ ڈی بھی کر لیں، دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے جا کے اعلیٰ ترین ڈگری بھی لے لیں، لیکن یہ کام ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اور اپنی نسلوں کی فکر ہے، اور ان کے لیے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کسی بھی بک سٹور میں چلے جائیں، آپ کو ہر بچے کے، جو بھی چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا، اس کے لیول کی بھی کتاب ملے گی، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے 3 سال کے بچے کے لیے یہ کتاب ہے، 4 سال کے لیے یہ ہے، 5ویں سال کے لیے یہ ہے، 6ٹھے سال کے لیے یہ ہے، اور 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں تک، اور پھر بالغوں کے لیے الگ ہے۔ پھر یہ نہیں کتابوں پر اکتفا کیا ہے، ان کتابوں میں باقاعدہ 365 دن جو ہے نا سال کے، ہر روز کی ایک بہترین ڈوز اپنے بچوں کو دیے انہوں نے، کہ آج کا دن ہے 5 اپریل، اس کو کیا کرنا ہے، اور ہماری تاریخ میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں، اور ریلیجس ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں ان کی بھری پڑی ہیں۔ گھر میں بچوں نے اپنا ایک چھوٹا سا مکتبہ بنایا ہوتا ہے، جو والدین بڑے شوق سے اپنے بچوں کو یہ کتابیں خرید کے دیتے ہیں، اور پھر والدین اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں ان تمام معلومات کی، کچھ سکھاتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں بچوں سے، ان کو جانتے ہیں کہ ان کی نفسیات کیا ہیں، کیا کچھ سیکھ رہا ہے، اور اگر اس کے سیکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہے تو فوراً اسکول سے رجوع کرتے ہیں۔ والدین پہنچ جاتے ہیں اپنے اسکول میں اور شکایت کرتے ہیں پرنسپل کو کہ ہمارے بچے کو یہ باتیں کس نے سکھائیں، کیوں یہ بد اخلاق بنایا، کیوں اس نے یہ گالی دی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو دوسرے ادا کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ کریں، کچھ سوچیں، کچھ اپنا کوئی حصہ ڈالیں۔ دوسروں کے لیے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اس سلسلے میں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، جس کو ہم بار بار پڑھیں، اور قرآن مجید نے بھی اس بات پہ بڑا زور دیا ہے
کہ مسلمانوں تمہارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ سے پہلے قرآن مجید نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور دیگر مسلمانوں کو کیا سمجھاتا ہے؟ ہم دیکھیں یہ قرآن مجید میں بے شمار واقعات بھی ہیں، کچھ اشارات بھی ہیں، کچھ الفاظ بھی ہیں، کچھ عمل بھی ہیں، کچھ گفتگو بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا متن بنا کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اس کو اتارا اور پھر ہمیں سمجھایا گیا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھیں۔ آدم علیہ السلام کے یہی دو بیٹے ہیں، والد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، حسن ظن یہی ہے کہ والد نے پوری کوشش کی ہوگی کہ میں اپنی اس اولاد کو صحیح تربیت کر سکوں، اپنا اچھا عمل، اپنی اچھی گفتگو، اپنا بہترین رویہ میں اپنی اس اولاد کے سامنے پیش کر دوں۔ جو مناسب وقت تھا اس مناسب موقع پر نصیحت بھی کر دی۔ بچے جوان ہوئے، اب ایک بچہ والد کی تعلیم سے متاثر ہو کے انتہائی نیک بن چکا ہے، اور دوسرا ہے جو شیطان کے ہتھے لگ چکا ہے۔ جو شریف بچہ ہے وہ صاف کہتا ہے تم نے جو جرم کرنا ہے کر لو، میں اس کا مقابلہ تم سے نہیں کروں گا۔ وہ اپنی جان تک دے دیتا ہے، اس لیے کہ شرافت یہی ہے کہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، ایک ہی باپ کی ہم اولاد ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچوں؟ لیکن دوسرا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تمہیں ختم کر دینا۔ انہوں نے کہا تم کر لو، لیکن ما انا بباسط یدی الیک، تم اپنے ہاتھ کو میری طرف اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو، مگر میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو جب ذبح کرنے کے لیے لے آتے ہیں تو سوچنے کی صرف اتنی بات ہے کہ آخر کیا تربیت تھی ماں کی۔ چھوٹے تھے، والدہ کو، بیوی کو اور بچے کو یہاں چھوڑ گئے حرم پاک کے پاس، آب زمزم کے پاس، وہیں رہ رہے ہیں، والد چلے گئے۔ بچہ ماحول سے اور والدہ سے جو کچھ سیکھتا ہے، کیا آداب ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ والد نے جو ہی کہا ابا جان میں حاضر ہوں، آپ کیجئے۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیے، سیدنا لقمان، انہوں نے بھی کس طرح اپنے بچے کو انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ مخاطب کر کے جو نصیحتیں کیں۔ یہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر کی ہیں کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ نصیحتیں کرے، یہ بتا دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اسی طرح نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، خود تم نے چلنا ہے پیدل تو کیسے چلنا ہے، اور لوگوں کو اپنا چہرہ جب دکھانا ہے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو یا کرختگی ہو یا سلوٹیں ہوں۔ یہ سب آداب ہیں جو سکھائے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، والد ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، لیکن بیٹا اپنے والد کے احترام کو ذرہ برابر بھی تار تار نہیں کرتا۔ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کے الفاظ ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک والد کا اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا اپنی والدین کے ساتھ کس طرح سلوک ہونا چاہیے۔ پھر اس گفتگو میں بڑے آداب بھی ہیں۔ ادب کو دیکھیے، قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ وہاں ایک لفظ آتا ہے امرأۃ العزیز، علماء اس کا معنی یہ لکھتے ہیں عزیز مصر کی بیوی۔
واقعہ کوئی عجیب سا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں، عزیز مصر کے اپنے گھر کی عزت کی بات ہے، عزیز مصر کا نام بھی نہیں لیا۔ عزیز مصر ایک ٹائٹل ہے، ایک عہدہ ہے جو اس کو وقت کے حکومت نے عطا کیا تھا، ایک عہدہ ہے لیکن شخص کا نام نہیں ہے۔ پھر امرأۃ العزیز کہہ کے اس کی بیوی کا نام بھی نہیں لیا، صرف بیوی کا ہے۔ آداب، اشارے، کنائے، گفتگو، الفاظ، اس کا چناؤ کیا خوبصورت ہے۔ قرآن مجید بہت کچھ تعلیم دینے والی کتاب ہے، اور اسی کے اثرات تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا کہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمانا پڑا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے رسول آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ تو یہ اخلاق کیا تھے آپ کے؟ یہی چیزیں ہیں جو شاید میرے لیے اور آپ کے لیے مناسب ہوں کہ ہم اگر انہی کو اپنا ایک اصول بنا لیں کہ ہم نے اس طرح خود گھر میں رہنا ہے اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور بچے انہی باتوں کو سیکھ سیکھ کے جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اثرات ان پہ نظر آئیں گے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو بچپن کی حالت میں ایک والد اپنے بچوں کے بچپن کی حالت کی کرتا ہے رب کی جناب میں کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جن کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو آنکھیں اسی طرح ٹھنڈی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں جب آدمی فوت ہوتا ہے تو تو تین چیزیں اس کو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں، ان میں ایک چیز آپ نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ، جو نیک اولاد ہوگی، وہ بندہ فوت ہو جائے، نیک اولاد پیچھے چھوڑ جائے تو نیک اولاد اگر مرے ہوئے والد یا مری ہوئی والدہ کے لیے دعائیں کرے تو اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے اور یہ دعائیں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ اب سوال تو اتنا ہے نا، وہ نیک اولاد بنانے کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے؟ ہم نے کیا ان کو نیکیاں سکھائیں؟ آج تو حالت یہ ہے کہ والدین فوت ہو جاتے ہیں، بچوں کو دعائیں تک نہیں آتی کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہم کچھ دعائیں تو کریں۔ دعائیں نہیں آتی، جنازے کی نماز نہیں آتی۔ پھر جب فوت ہو جاتے ہیں کبھی قبر پہ جاتے ہی نہیں ہیں، فوت ہو جاتے ہیں ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کچھ اللہ کی راہ میں دے کے اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشیں، وہ بھی نہیں۔ زندگی میں جب ہم نے کچھ نہیں سکھایا ہوتا تو بتائیے وفات کے بعد وہ کیا کریں گے؟ کون سا احسان ہے جو ہم نے اپنی اولاد پر کیا ہوتا ہے کہ جس کو وہ سمجھیں واقعی والدین نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور میں اس احسان کا بدلہ ان کو اس طرح دینا چاہتا ہوں؟ کچھ تو ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ذرا ہم غور سے سنیں، جس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرما دے اور ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے الحمدللہ آپ فکر مند بھی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے آپ کا ایک لگاؤ ہے الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول سے۔ یہاں آپ ہی انوالو ہیں، آپ بھی بچے کی تربیت کا ایک رکن ہیں۔ جہاں اسکول ہے اور ٹیچرز ہیں وہاں آپ بھی ہیں۔ اسکول اگر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ٹیچر اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہاں آپ کا بھی ایک کردار ہے، اور اسی کردار کی ایک جھلک یہی ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کی اس خوشی میں خود شریک ہیں۔ بچوں کے لیے یہی دیکھ لینا کہ ہمارے والد محترم آج اسکول آئے ہیں، ہمارے ٹیچر سے ملے ہیں، ہمارے اسکول کو دیکھا ہے، بچوں کے لیے اتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ انوالومنٹ جو ہے آپ کی،
اسی انوالومنٹ کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے کچھ پہلو ہر والدین اور ہر بچہ اگر ذرا تھوڑا سا یاد رکھے تو شاید انشاءاللہ ہم جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی بنے، اللہ نے چاہا تو وہ حسرت ہماری اس دنیا میں پوری ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر اعتبار سے اخلاق عالیہ رکھتے تھے، بہترین اخلاق تھا آپ کا۔ اور یہ اخلاق یہ عادت ہوتی ہے، ایک نیچر ہوتی ہے کہ انسان کیسے گفتگو کرتا ہے، کیسے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو اس موقع پر کتنا ضبط کرتا ہے، اور جب موقع آتا ہے تو اس موقع پر کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، لینا دینا اس کا کس طرح ہوتا ہے، کیا سختی سے لیتا ہے یا دیتا ہے، یا نرمی سے لیتا ہے یا دیتا ہے۔ یہ سب اثرات ہیں جو بچے اپنے والد یا والدین کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ والد جو کچھ کر رہے ہیں، والد ایک رہنما ہے، والدہ ایک رہنما ہے، بچہ ایک معصوم ہے۔ وہ جب اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ میرے والدین یوں کرتے ہیں تو میں بھی یوں کروں گا۔ ہم گھروں میں اس کی جھلک دیکھتے ہیں کہ والدہ نے وضو کیا، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوئی، تو بچے بھی ماں کی طرح کپڑا لپیٹ کے اپنی والدہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ والد اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی قرآن مجید کو اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ میں بھی قرآن مجید پڑھوں گا، اور بعض اوقات کھولتے ہیں اور کھول کے ویسے ہی نقالی کرتے ہیں جیسے والد قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گھر کا ماحول ہے۔ میں مسجد جاتا ہوں، بچوں کو پتہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، والد الرٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے مسجد جانا ہے، تو لہذا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ نماز پڑھ کے میں گھر آتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں، تو بچے سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی وہ طریقہ ہے جو ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم مسلمانوں میں آ جائیں تو یقین مانیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کا جو بوجھ والدین پر ہے، اس بوجھ کو ہم آپس میں بانٹ بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے قطر میں ایک عام عادت دیکھی ہے کہ لوگ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو اپنے گھر کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی بناتے ہیں، جس کو آپ ضیافت خانہ سمجھ لیجیے۔ اپنے دوست احباب کو بلائیں گے، وہاں سب بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی، کھانا ہوگا، اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ لیکن وہ منظر دیکھنے کا ہے کہ کس طرح ایک محفل بنا دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے، اور جب والد اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بینی اچھے کپڑے پہنا کے، تیار کر کے، خوشبو میں بسا کے، بچوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اس محفل میں لے آتے ہیں۔ اور جب آئیں گے تو جس طرح دوسرے والدین اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، اسی طرح یہ والد بھی اپنے بچے کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لیں گے۔ اب بزرگوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ کیا نام ہے بیٹا تمہارا، تھوڑی سی بات کی، تھوڑی سی کو شاباش دی، تھوڑا سا ہلکا پھلکا مذاق کیا۔ اور دوسرے نے بھی ایسے ہی کیا دوسرے بچے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد تربیت کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ بیٹا تم اٹھو، سب کو پانی پلاؤ۔ دوسرے کہیں گے بیٹا تم یہ کرو، اور اگر بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو دوسرے انکل جو ہیں وہ بچے کو قریب بلا کے اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹا اس کو پیالے کو یوں دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد یوں لیتے ہیں، اتنا بھرتے ہیں، چھوٹا تھوڑا زیادہ نہیں۔ اور پھر جب بزرگوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو بچے بالکل اپنے آپ کو لونلی فیل نہیں کرتے، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی گفتگو میں کتنا احترام ہے، کتنا ادب ہے، کتنا ہیومر ہے، اور کس طرح یہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ وہ اثرات ہیں۔ علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، خاندانی گفتگو بھی ہوتی ہے، کاروباری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے،
لیکن اس گفتگو میں ایک دوسرے کا احترام اور لمٹس میں رہ کے ہنسی اور مذاق، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات وہ بچوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں، ہمارے بچے یہ جانیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم آپس میں لڑتے نہیں ہیں، مذاق نہیں اڑاتے، توہین نہیں کرتے کسی کی، اور ہماری بڑی اچھی دوستی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہیں۔ یہ وہ اثرات ہیں جو بچے لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ادب، آداب، گفتگو اور پھر اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رویے، وہ سب منتقل ہو جاتے ہیں خود بخود۔ ہماری محفلوں میں بھی اگر یہی طریقہ بن جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جب بھی کہیں لے جائیں تو یہی کچھ کریں تاکہ بچے ہم سے سیکھیں، انکل سے سیکھیں، اور ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کریں اور ہماری گفتگو بھی بامقصد ہو، تو کیوں نہ بچوں کی تربیت ہو۔ ہم تو مسجد میں بھی جاتے ہیں تو مسجد کے دروازے پہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، بیٹا تم جو چاہو کرو، اب میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کسی محفل میں جائیں گے تو وہاں بھی بچے کو ساتھ لے جانا ہمیں ایک بہت بڑی ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے کہ اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ میں نے دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں اور اس بچے کو میں سنبھالتا رہوں گا، پھر یہ غلطیاں کرتا ہے، میں اس کو ڈانٹوں نہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بچے کے بارے میں سچی بات تو یہی ہے کہ ہم خود درد رکھیں اپنا دل میں کہ میں نے اس کو اس طرح تربیت کرنی ہے جو میں چاہتا ہوں، اور دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھ کے ان کی بھی تربیت کروں گا، اور ساتھ ساتھ ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھیں گے، رہیں گے، گفتگو کریں گے۔ محفلیں اس طرح بنتی ہیں، اس طرح نہیں بنتی کہ ہم ٹانٹ کریں، مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کریں، خوب خبر لیں، فحش باتیں کریں، گندے لطیفے سنائیں۔ یہ سب چیزیں ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ بگاڑ کا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو اخلاق عالیہ تھے اس کو ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا کے گھر تشریف لائے، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے کہ شاید مجھے کچھ ہو رہا ہے، ہو نہ جائے مجھے کچھ۔ تو انہوں نے جو تسلی دی، یہ تسلی اس بات کی شہادت ہے کہ گھر کا جو فرد ہے، مرد جو ہے، جو سربراہ ہے، وہ سب سے پہلے ایک نمونہ بنتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ تسلی یہ ہے، گھر کی گواہی ہے، گھر کی، اور یہ گواہی کتنے عرصے کی ہے؟ 15 سال کی۔ 15 سال کی جو زندگی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزار چکے ہیں رضی اللہ عنہا، اور وہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اپنی جان کا ڈر ہو، خدا نخواستہ شیطان کے آپ پر حملے ہوں، آپ بہکی بہکی باتیں کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ لائن لگا دی انہوں نے خوبصورت اخلاق کی۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بہترین مہمان نواز ہیں، آپ بوجھل انسان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ہر وہ معاملہ جو معاشرے میں لوگوں کے لیے مشکل تر ہوتا ہے آپ اس میں پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ان کے ساتھ مل کے آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ صفات ہیں جو ام المومنین نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں 15 سال کے اندر دیکھیں، اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری ہسٹری، آپ کا پورا رویہ، آپ کا پورا اخلاق آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ تو اس قسم کے انسان ہیں۔ یہ گھر کی گواہی ہے پہلے،
میں اچھا ہوں تو یقین مانیے میرے گھر والے بھی مجھ سے متاثر ہوں گے، اور اگر میں برا انسان ہوں تو سب سے پہلے میرے گھر والوں نے شہادت دینی ہے کہ یہ برا انسان ہے۔ اس میں میاں نہیں، بیوی بھی شامل ہے۔ بیوی کا رویہ اگر میاں کے ساتھ اچھا ہے اور اچھی بیوی ہے تو میاں نے بھی اس کی دل سے تعریف کرنی ہے، اور اسی طرح اگر میاں کا رویہ اچھا ہے تو بیوی نے بھی اس کے دل سے تعریف کرنی ہے۔ تو یہ ایک پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات، بڑے مشکل حالات سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں۔ ہمارے بھی مشکل حالات ہوتے ہیں، ہم کوئی قومی ذمہ داریوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں کوئی قوم کا اتنا بڑا بوجھ ہم پر نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں صرف اور صرف گھر کا ایک بوجھ ہے، بیوی ہے اور چند بچے ہیں جو اللہ نے دے رکھے ہیں، صرف ان کا بوجھ ہے۔ لیکن ان حالات میں جو معمولی سا بوجھ ہم رکھتے ہیں، کبھی مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسے ہو جاتا ہے، ہم کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں یا کتنے نرم ہوتے ہیں۔ ام المومنین کا تبصرہ تو آپ نے سنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تبصرہ سن لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول، اللہ کی آپ پر کتنی رحمت ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے لیے بڑے نرم دل ہو گئے ہیں۔ کیا حالات تھے، کیا جنگیں تھیں، کیا رخصتیں لوگ مانگ رہے ہیں، کیا ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے ان ساتھیوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ جو کیا آپ بالکل درگزر کر دیا کرتے تھے، جو غلطی ہوتی تھی آپ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن آپ کا درگزر کرنا اور نوٹس نہ لینا یہ دوسروں کو حیا دلا دیتا تھا کہ واقعی میں برا انسان ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین انسان ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم کوشش تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامیاب ہوئی، اور بہت سے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرم رویے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب ساتھی جو کسی وقت بڑے کرخت تھے، بڑے سخت دل تھے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بھی نرم دل ہو گئے، بلکہ جانثار ساتھی بن گئے۔ یہ وہ رحمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں نازل کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ یہی وہ چیز ہے جو معاشرہ، گھر، افراد، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے شوہر ہم سے چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ نرم رویے، نرم، سختی نہیں۔ سختی ہم کریں گے، تانے دیں گے، نام لے لے کے کہیں گے، دوسرا متنفر ہوتا ہے، چاہے اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی بیوی یا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے تو قرآن مجید نے صاف کہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو بات بات پہ تانے دیتا ہے، جو بات بات پہ اشاروں میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور دوسرے فیل کرتے ہیں اس کو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مگر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان رویوں کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے ہی نرم دل۔ مخالف جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، مکہ فتح ہوا، قاتل سامنے کھڑے ہیں، یہ چچا کا قاتل ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا محترم کا پیٹ چاک کیا، جگر کو کاٹا اور اس عورت کے حوالے کیا جو سامنے کھڑی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ صرف سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ کا صرف آنکھوں کا اشارہ ہو اور سب ہمارا آگے بڑھ کے سر تن سے جدا کر دیں گے۔ مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم،
جاؤ آج تم آزاد ہو، میں تم سے کچھ نہیں کہتا۔ کتنا نرم رویہ ہے۔ کیا اس نرم رویے نے جو انتہائی مخالف تھا ان کے دلوں کی کایا نہیں پلٹ دی؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ یہ وہ نرم رویے ہیں جو ہم اپنوں کے ساتھ تو کم از کم کریں، جن کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، جو ہمارے دل کی آبادی ہیں، خوشی ہیں، ہم ان کے ساتھ تو کم از کم تھوڑا سا رویہ اچھا کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی تربیت کی اور اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کیا، بے شمار سیرت کے واقعات ہیں جو ہر معاملے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسے تھے اور اہلیہ آپ کی آپ کے ساتھ کیسی تھی۔ پہلے آپ نے رویہ پیش کیا، اس کا رد عمل بڑا خوبصورت آیا۔ یہی رویہ آپ نے بچوں کے ساتھ پیش کیا، وہ رد عمل بڑا خوبصورت آیا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹا سا، ایک بچہ ہے، ابو عمیر نام اس کا ہے، کنیت ہے۔ اس کے پاس ایک پرندہ تھا، فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ملے، آپ فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر نغیر کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے ایک کنیت اس کی لے لی، نام بچے کا کچھ اور تھا لیکن اس کی کنیت لی، اس کو ذرا بڑا بنایا اور پھر اسی کے وزن پر اس کے پرندے کا نام لے لیا۔ بچہ واقعی اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے یہ پرندہ تھا مر گیا، لیکن آپ نے جو گفتگو فرمائی اور اس بچے نے جو اس کا جو اثر لیا ہوگا، اس کی آپ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان بنے، اور امام احمد اپنے گھر والوں کو بڑی تعریف کر کر کے بتایا کرتے تھے کہ میرے جو استاد ہیں امام شافعی بہت ہی بڑے عالم ہیں، بہت باعمل انسان ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، بڑے خدا ترس متقی انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار ان کے گھر آئے، مہمان بنے، رات ہوئی، شام کا کھانا انہوں نے پیش کیا، گھر والوں نے کھانا بنا دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے رکھا، امام شافعی سارا کھانا کھا گئے۔ برتن جب گھر لے آئے تو گھر والوں نے کہا یہ کیا، یہ تو سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا تم اتنا کھاؤ کہ کم از کم کچھ تھوڑا سا تیسرا حصہ پیٹ کا وہ بھر لو، باقی 3 حصے کم از کم ہوا کے لیے پانی کے لیے بھی رکھ لو، مگر یہ تو سب کچھ کھا گئے۔ چپ میں امام احمد جو اتنی تعریف کیا کرتے تھے وہ خاموش ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے۔ رات ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے، لیٹ گئے، بیڈ پہ لیٹ گئے۔ تہجد کا وقت آیا، نہیں اٹھے۔ گھر والوں نے کہا عجیب سے آدمی، آپ کہتے ہیں بڑے نیک انسان ہیں، یہ تو رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی خاموش ہیں۔ پھر صبح جب اذان ہوئی تو مسجد کے لیے تشریف لے گئے، گھر والوں سے وضو کا پانی نہیں مانگا کہ مجھے وضو کرنا ہے پانی دے دو میں وضو کر لوں اور پھر چلا جاؤں، بغیر وضو کیے وہ مسجد کرے گئے۔ گھر والوں نے کہا یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں، ہم نے تو ان میں کوئی ایسی نیکی اور خیر نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر ان سے پوچھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کھانا پورا کھا لیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا سا کھاتے اور باقی بچا لیتے۔ تو امام شافعی فرمانے لگے بات یہ ہے کہ کھانے ملتے ہیں، میں کھاتا ہوں، مگر اللہ جانتا ہے کہ جتنا کھانا تمہارا لذیذ ہوتا ہے وہ میں نے آج تک کسی کا محسوس نہیں کیا، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں۔ اور کبھی کبھی ایسا کرنا سنت کے خلاف نہیں ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اور دودھ پیو،
وہ پیا انہوں نے، آپ نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا، آپ نے فرمایا اور پیو۔ تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب پیٹ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جہاں میں یہ دودھ ڈال سکوں، فل ہو گیا ہوں۔ تو کبھی کبھی کوئی لذیذ چیز ملتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو پوری طرح پیٹ بھر کے کھا لوں۔ تو ایک پیٹ بھر کے کھانا کوئی بری بات نہیں ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے رات کو تہجد کیوں نہیں پڑھے؟ ان کا بات یہ ہے کہ میں رات کو ایک چھوٹے سے جملے پہ جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے اس کو سوچتا رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ آپ کے اس ارشاد سے کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، اور ارشاد یہی تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ کہتے صرف اسی جملے پہ میں نے سوچا تو میرے ذہن میں تقریباً 1000 کے قریب فائدے نظر آئے ہیں مجھے، فقہی فائدے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے میں کتنے فائدے ہیں۔ 1000 فائدے مجھے اس جملے سے ملے ہیں۔ اور باقی رہا یہ کہ وضو میں نے آپ کے ہاں کیوں نہیں کیا یا بغیر وضو کے میں نے نماز پڑھ لی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں باوضو تھا، عشاء کی نماز کو جو میں نے وضو کیا تھا۔ ہاں ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ اگر دین کی کسی بات پہ، یعنی میری کسی بات پہ یا قرآن کی کسی آیت پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کا یہ غور و فکر کرنا تہجد کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے بغیر وضو کے آپ کے گھر سے میں نکلا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں تھا، میرا وضو تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ سے وضو کا پانی مانگوں، میں باوضو تھا، تو اس لیے میں سیدھا مسجد چلا آیا اور میں نے آ کے نماز پڑھی۔ تو اس واقعے کو سنانے کا جو صرف مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار فقہی فائدے موجود ہیں۔ ہم مسلمان اگر ان آیات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ غور و فکر کریں تو بڑے فائدے نکل سکتے ہیں۔ سیرت رسول اس معاملے میں ہم سب مسلمانوں کے لیے بہترین گائیڈ ہے، یہی نمونہ ہے۔ ہم باپ بننا چاہتے ہیں اچھے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین باپ بن کے دکھایا۔ اولاد بننا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رویوں کو دیکھیں کہ آپ ام ایمن کے ساتھ اور ان خواتین کے ساتھ جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرینڈز تھیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ کیا رویہ کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا کہ ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو خدا کے لیے ہم اپنے لیے ایک چیز لازم کر لیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا ہر پہلو سے گہری نظر سے مطالعہ کریں، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ بہترین استاد ہیں، بہترین مربی ہیں، بہترین اولاد ہیں، بہترین باپ ہیں، بہترین شوہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یہی وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے جس پر ہم بڑا فخر کر سکتے ہیں اور جس کے لیے آج ہم ترستے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی کچھ نیک بن جائیں، تو اس نیکی کو پانے کے لیے تھوڑی سی یہ کوشش اگر ہماری طرف سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہی ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا کے، نیک انسان بنا کے، ملک اور قوم کے لیے مفید انسان بنا کے ہماری خوشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دے، اور کل قیامت کو بھی اللہ ہمیں سرخرو کر دے۔ بس یہ ایک مختصر سی نصیحت ہے جو میں نے اپنے آپ سے بھی کی ہے اور آپ سے بھی کی ہے اور بچوں سے بھی کی ہے اور بہنوں سے بھی کی ہے، کہ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ذمہ داری ایسی ہے جس کے بارے میں کل سوال ہونا ہے ہم سے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر بندہ ایک شیفرڈ ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ریوڑ کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔